لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ. عزیزان گرامی، آج کی اس مجلس کے لیے قرآن مجید کے جس مشہور و معروف فقرے کو اپنے بیان کا سرنامہ بنایا، تقریباً اس مجلس میں بیٹھی ہوئی ہر فرد اس فقرے سے اچھی طرح واقف ہے اور ترجمہ بھی جانتی ہے، اور تقریباً عالم اسلام کا ہر فرد، اس عالم اسلام کی ہر فرد اس آیت کو اچھی طرح جانتی اور پہچانتی ہے. اور اس لیے بھی جاننا چاہیے کہ جو مومن ہوگا وہ ایمان کی بات کو جانے گا. توجہ دے آپ، جو مومن ہوگا وہ بہرحال ایمان کی بات کو جانے گا. ایک چھوٹا سا مقدمہ، میری خوش نصیبی یہ ہے کہ قبلہ موجود ہیں، ان سے میری اپنی اصلاح ہو جائے گی، اور تمام سننے والوں سے اپنی اصلاح کے لیے خصوصی گزارش گزار ہوں. اس لیے کہ اس دنیا میں معصوم فقط 14 ہیں، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب غیر معصوم ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ ہر آدمی خالی اپنے کو صحیح سمجھتا ہے، بقیہ سب کو غلط سمجھتا ہے. توجہ دیا. آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ آج کا انسان، آج کے دور کے لوگ خالی اپنے کو صحیح سمجھتے ہیں، بقیہ سب کو غلط سمجھتے ہیں. میں نے جس آیت کو اپنے سننے والوں کے حوالے کیا، اس پر ایک بھرپور گفتگو 55 منٹ کے اندر اپنے سننے والوں کے حوالے کر دوں گا. بہت دیر تک پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. گفتگو 1 گھنٹے کے اندر رہے گی، یا اسی میں 2-1 منٹ کا اضافہ ہو سکتا ہے، یا 2-1 منٹ کی کمی ہو سکتی ہے. یہ تو امید ہی نہ رکھیے گا کہ میں 1.5 گھنٹے یا 1.25 گھنٹے کی مجلس آپ کے حوالے کروں گا. اس گزارش کے ساتھ مختصر سے گفتگو اپنے سننے والوں کے حوالے کر رہا ہوں
کہ میں کم کھانے کا عادی ہوں مگر اچھا کھانے کا عادی ہوں۔ اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو بڑی آسانی مجھے فراہم ہو جائے گی کہ میں کم کھانے کا عادی ہوں مگر بہت کوشش یہ کرتا ہوں کہ اچھا کھایا جائے، اور اسی مرحلے کو میں مجلسوں میں بھی رائج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کم پڑھا جائے مگر کوشش یہ ہو کہ پوری مجلس میں سننے والوں کو کم سے کم ایک پیغام مقصد آل محمد کے نام پر پہنچ جائے، تو یہی حاصل مجلس۔ توجہ دے آپ، اصل میں یہ فرش عزائے حسین، یہ مجلس حسین، یہ ہمارے 2 مہینے 8 دن ایام عزا کے جو قدرت نے فراہم کیے ہیں، وہ اس لیے فراہم کیے ہیں کہ اس میں ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے۔ توجہ دے آپ، ہمارے ایمان کی اصلاح ہو جائے، ہمارے دین کی اصلاح ہو جائے، ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مائک لگا کے سارے لوگوں کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا پیغام کسی بند حجرے سے نہیں شروع کرتے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ہم اپنا پیغام کسی بند حجرے سے شروع کرنے کے عادی نہیں ہے، ہم اپنا پیغام میدان میں دنیا کے حوالے کرتے ہیں۔ اس لیے میدان میں دنیا کے حوالے کرتے ہیں کہ نبی نے علی کی ولایت کے اعلان کے لیے کسی گوشے کا انتخاب نہیں کیا، غدیر کے میدان کا انتخاب کیا، تاکہ سب جان لے کون مولا بنا رہا ہے اور کون مولا بن رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ ٹھیک ہے، کون مولا بنا رہا ہے اور کون مولا بن رہا ہے۔ ہمارا اسلام میدان اور غدیر کی دوپہر سے شروع ہوتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یا آپ اجازت دیں تو تاریخ کے اعتبار سے ایک لفظ کا اضافہ کر دوں، حالانکہ میں ادھر جانا نہیں چاہتا تھا، کہ اسلام کا اگر راستہ تیار کیا جائے جو راستہ نبی نے بنایا، تو اسلام کا وہ راستہ ابو طالب کے گھر سے دعوت ذوالعشیرہ سے اسلام کا ہائی وے شروع ہوتا ہے، اور غدیر میں آ کے وہ ہائی وے اکملتوں کی سند لیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ہے نا، اسلام کا پورا راستہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، بارہا کی سنی ہوئی بات ہے، کوئی نیا رخ نہیں ہے۔ مقدمہ مجلس میں تھوڑا سا وقت تو مجھے لینا پڑتا ہے، اور مجھے کیا ہر خطیب کو لینا پڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کے یہ امیل و مبارک پور سے شیولی کا بہت فاصلہ نہیں ہے، ہم سب گویا ایک طریقے سے ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری زبان ایک، ہمارا کلچر ایک، بہت توجہ چاہتا ہوں، ہمارا سماج ایک ہے۔ میں نے ایک نوحہ خان صاحب سے یہ بات پوچھی، یعنی نوحہ پڑھنے والے صاحب بیاض سے، کہ حضور یہ بتائیں کہ آپ لوگ پہلا والا مصرع کئی بار کیوں دہراتے؟ نہیں توجہ دے آپ، اگر غلط پڑھ رہا ہوں تو آپ ٹوک دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر شاعر منبر پر آتا ہے اور کلام سنانا شروع کرتا ہے، اور کہیں اگر وہ ترنم سے پڑھ رہا ہے، تو پہلا والا مصرع اسے کم سے کم 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار تو وہ واجب سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے صاحب بیاض سے یہ بات دریافت کی کہ جناب یہ بتائیے کہ نوحے کا پہلا والا مصرع آپ لوگ 3-4 بار کیوں دہراتے ہیں؟ تو بڑی اچھی بات کہی انہوں نے، جو میری سمجھ میں آئی، اور چونکہ میری سمجھ میں آ گئی اس لیے آپ کے سمجھ کے حوالے کر رہا ہوں، ورنہ آج کے دور میں مولوی خود سمجھ لے یہ بہت بڑی بات، اس لیے کہ ہم آج کے دور میں منبر پر وہ سمجھانا چاہتے ہیں جو ہم آج تک خود نہیں سمجھ پائے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں نے پوچھی یہ بات کہ صاحب یہ پہلا والا مصرع 3 بار 4 بار کیوں دہراتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے جو مجھے سمجھایا بالکل صحیح سمجھایا
کہ لگا اس میں یہ پہلا والا مصرع 3-4 بار ہم لوگ اس لیے دہرا دیتے ہیں یا اس سے زیادہ تاکہ دستہ انجمن کا ارجسٹ ہو جائے اور سلیقے سے ماتم شروع ہو جائے تو ہم نوحے کا آغاز کر دیں. یعنی نوحے کو آغاز مطلب آغاز تو ہو ہی چکا ہے, آگے بڑھا دے. تو 10-12 منٹ ہر ذاکر لینے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے کہ ہماری مجلسوں کا جو مزاج ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں, کوئی شکوہ نہیں ہے. شکوہ کیا بھی جائے تو کس سے کیا جائے, اس لیے کہ دنیا کے ہر عزادار کی ایک ذہنیت ہے, ایک مینٹیلیٹی ہے, وہ یہ کہ جب مجلس اس کے گھر ہو رہی ہو تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مولانا 1.5 گھنٹے سے کم نہ پڑھے, چاہے بوتل کیا ٹنکی کا پانی خالی ہو جائے, مگر قبلہ 1.5 گھنٹے سے کم نہ پڑھے. اور جب وہ شرکت کرنے کے لیے کہیں اور جاتا ہے تو چاہتا ہے مولانا خالی پالہا چھو کے چلے آویں, تو ان سے اچھا کوئی خطیب نہیں. یہ بہت توجہ چاہتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. اب میں یہاں سے اپنی اصل بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ طے ہے کہ مجلس 10:30 سے پہلے تمام ہو جائے گی. تقریباً 9:20 پر میں منبر پر بیٹھا ہوں, اور 10:20 تو نہیں ہونے دوں گا, لیکن 10:20 سے بہتر یہ ہے کہ میں 420 ہو جاؤں تو زیادہ فائدہ مجھے ملے گا. لذا مختصر سی گفتگو یہ ذہن میں رہے کہ اسلام کا سننا اور ہے اور سمجھنا اور. اب یہاں سے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں, اپنی مجلس کا پہلا فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اسلام کا سننا اور ہے اور سمجھنا اور ہے, ٹھیک ہے. مجلس کا سننا اور ہے اور مجلس کا سمجھنا اور ہے. دین کی باتوں کا سننا اور ہے اور دین کی باتوں کا سمجھنا اور ہے. سننے والے تو آپ کو بہت مل جائیں گے مگر سمجھنے والے بہت کم ملیں گے. نہیں, میں دلیل لا رہا ہوں کہ سننا اور ہے اور سمجھنا اور ہے. سننے والے بہت مل جائیں گے مگر سمجھنے والے بہت مختصر سے لوگ فراہم ہو پاتے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجلس یا تقریر کو سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. دلیل کیا ہے کہ سننا الگ ہے اور سمجھنا الگ ہے. آج اسلام کی باتیں ہر مائک سے, ہر ممبر سے, ہر مسجد سے سنائی جا رہی ہے, مگر ہر آدمی سن تو رہا ہے مگر کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. کون ایسی مسجد ہے جہاں کے مائک سے دین کی باتیں عالم اسلام کے حوالے نہ کی جا رہی ہو؟ ہر جگہ سے پیغام دیا جا رہا ہے, مگر وہی مسئلہ کہ ہم سن تو رہے ہیں مگر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پورا مجمع مجھے یقین ہے کہ میرے بیان کے ساتھ آ جائے گا اگر اس لفظ کو میں یا اس فکر کو اپنے سننے والوں تک پہنچا سکا کہ سننا اور ہے اور سمجھنا اور ہے. دلیل کیا ہے آپ مجھے بتائیں. جب غدیر کے میدان میں نبی علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے تو سننے والا مجمع کتنا تھا؟ میں نہیں, آپ کے عقیدے پر مولا کا روضہ ہے یہ گواہی دے گا بروز محشر. میری کیا اوقات ہے؟ جب نبی غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے تو سننے والوں کا مجمع کتنا تھا؟ جزاک اللہ. خدا کا شکر ہے کہ ہمیں کچھ اور یاد ہو نہ یاد ہو مگر اتنا ضرور یاد ہے کہ کربلا کے شہید کتنے ہیں اور غدیر میں بیعت کرنے والے کتنے ہیں. ہمیں کچھ یاد ہو نہ یاد ہو, ٹھیک ہے, اپنے دادا کا نام یاد ہو یا نہ ہو, نانا کا نام یاد ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے. ایک چیز تو دنیا کا ہر آدمی بھول جاتا ہے, اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے, اور وہ ہے قرض. قرض لیتے وقت تو وعدہ کرتا ہے مگر لینے کے بعد ہر آدمی قرض لینے کے بعد ہر آدمی اسے بھول جاتا ہے کہ ہم نے قرض لیا. توجہ دے آپ. تو غدیر کے میدان میں جب نبی علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے تو کتنا مجمع تھا؟
جزاک اللہ، یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی ہے بھی 1.25 لاکھ کا مجمع غدیر کے میدان میں اللہ نے ولایت علی کے لیے کرائے کا ذاکر نہیں پکڑا تھا، اللہ نے ولایت علی کے اعلان کے لیے کسی کرائے کے خطیب کا انتخاب نہیں کیا تھا، ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا کہ آج تک پوری دنیا مل کر اس کی سواری کا جواب نہ لا پائی، جسے براق کہا جاتا ہے۔ نہیں، میری بات پہنچنی چاہیے میرے بھائی۔ آج تک سارا زمانہ مل کر نبی کی سواری کا جواب لے آ پایا؟ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ 1400 برس پہلے جب نبی یہ کہہ رہے تھے کہ میں چند لمحے میں زمین سے آسمان کی سیر کر کے واپس آ گیا، وہ ساری شرطیں تاریخ میں پائی جاتی ہیں، شیعہ سنی ہر کتاب میں یہ لفظ مل جائے گی کہ سرکار جب گئے ہیں معراج پر اور واپس آئے ہیں تو زنجیر در ہلتی رہی، بستر گرم رہا اور پانی بہتا رہا۔ یہ 3 لفظ تمثیل میں پیش کی جاتی ہے کہ پیغمبر اتنی دیر میں معراج پہ جا کے واپس آ گئے کہ بستر گرم رہا، زنجیر در ہلتی رہی، پانی بہتا رہا۔ توجہ دے آپ، آج کے 1400 برس پہلے جب نبی اتنی تیز رفتار سفر کی خبر اپنے چاہنے والوں کو دے رہا تھا تو اس دور کے لوگ کچھ بولے نہیں، یہی ان کی شرافت تھی۔ ہائے ہائے، نہیں آپ یقین کریں میری بات نہیں پہنچی۔ اس دور کے لوگ حضور کی بات سن کے خاموش رہ گئے، یہی ان کی بہت بڑی شرافت تھی۔ کیوں؟ جس دور میں ایک دن میں 50 کلومیٹر جا کے آنا ممکن نہ ہو۔ نہیں اب تو میری مجلس پہنچے نا بھائی، عروج صاحبی کا فقرہ آپ کے حوالے کر دوں افہام و تفہیم کے لیے کہ میرا مجمع میرے ساتھ ہے۔ نہیں توجہ دیا، جس دور میں 50 کلومیٹر جا کے ایک دن میں آنا واپس نہیں ممکن تھا، اس دور میں نبی اتنی طولانی سفر کی اطلاع دے رہا تھا، انہوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہی ان کے شریف ہونے کی علامت ہے۔ کیوں؟ آج کے 1400 برس پہلے معراج پیغمبر ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ نہیں، میں نے وہ حق ادا کرنا چاہا کہ جو واقعی منبر کا ہے۔ آج کے 1400 برس پہلے کے لوگوں کی سمجھ میں معراج پیغمبر آ نہیں سکتی تھی۔ روحانی یا جسمانی تو بات کی چیز ہے۔ جس دور میں 50 کلومیٹر جا کے آنا ممکن نہ ہو، اس دور میں نبی اتنے طولانی سفر کی اطلاع دے رہے ہیں، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں۔ معراج آج کے دور کے لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ اتنی تیز رفتار سواریاں بنا لینے کے بعد، بہت توجہ، ایجاد کر لینے کے بعد چند لمحوں میں ایک میزائل 2000 کلومیٹر جا رہا ہے، تو جب زمانہ آج تک سواری کا جواب نہ لا پایا تو سوار کا جواب کہاں سے لائے گا؟ اور فرمائیے، ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ جب زمانہ آج تک سواری کا جواب نہ لا پایا، کوئی براق کا جواب لے آ پایا؟ آج تک ایسی کوئی سواری بنی نہیں، بن پائی، بن بھی نہیں سکتی۔ ہمارے کارخانے میں بنائی جانے والی سواریاں اور ہیں، الہی کارخانے میں بنائی جانے والی سواریاں اور ہیں۔ ہم تو خالی اتنا جانتے ہیں اس کارخانے میں 2 چیز بنی، آج تک جواب نہ مل پایا، یا نبی کی سواری وہاں بنی یا علی کی ذوالفقار وہاں بنی۔
ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو اس کارخانے میں بنی ہوئی چیزوں کی اہمیت الگ ہے. اب اگر آپ اجازت دیں تو خطابت کے اعتبار سے ایک فقرے کا اضافہ کر دوں، مگر نہ چیخ کے نہ چلا کے، مناسب لب و لہجے میں، اس لیے کہ مائی خود ماشاءاللہ اتنا تیز چل رہا ہے کہ ذاکر تیز نہ چلے تو بہتر. عافیت اسی میں ہے. توجہ چاہتا ہوں، مناسب لب و لہجے میں جو پیغام پہنچ جاتا ہے وہ چیخ چلا کر پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے زمانہ سواری کا جواب لائے پھر سوار کا جواب لائے گا. اب یہ تو طے ہے کہ 14 صدیوں کے ترقی یافتہ دور کے لوگ جب آج تک سواری کا جواب نہ لا پائے تو سوار کا جواب کیا لائیں گے؟ اور جب سوار کا جواب عالم اسلام سے ممکن نہ بن پایا تو جو بچے اس سوار کے کاندھے پر سوار ہوئے ہو، زمانہ ان بچوں کا جواب کہاں سے لائے گا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. توجہ دے. تو جو لفظ آپ کے حوالے کر رہا تھا کہ سننا اور ہے اور سمجھنا اور ہے، آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ بانیان پروگرام جب ذاکر بلاتے ہیں تو کبھی نماز پڑھیں نہ پڑھیں، پڑھتے تو ہی ہے بہرحال، مگر وہ ایک آدھ دو دن ضرور پڑھیں گے اور دعا کریں گے پروردگار قبول ہو جائے، پروردگار قبول ہو جائے. ذاکر ہمارا اس انداز میں خیبر اکھاڑ دے کہ تاریخ میں کسی نے ایسا خیبر آج تک نہ اکھاڑا. غور فرمائیے. میں اسی مرحلے کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ مجلس کا سننا کمال نہیں ہے. بقول مولانا قمر سلطان صاحب جارچوی بٹے دہلی کہ مجلس میں آنا کمال نہیں ہے، مجلس کو اپنے گھر لے جانا کمال. آپ تو مجلسوں کا نظام اچھی طرح جانتے ہیں. کون ایسا گاؤں دیہات شہر اس واقعی کرونا کی بیماری میں نہ مبتلا ہو گیا ہو جو پڑھنے جا رہا ہوں. یہ سوسخان حضرات کی واقعی بہت بڑی محبت ہے اہل بیت سے کہ یہ خالی انہی کو سناتے ہیں، مجمع تو ان کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ واقعی سوسخان کی بہت بڑی قربانی ہے. اور پس فکر صرف ایک بات کار فرما ہے کہ مجمع آئے نہ آئے مادر حسین پہلے آ گئی، اہل بیت پہلے آ گئے. ورنہ بعض جگہوں پر تو میں نے یہ دیکھا کہ پیشخانی کے لیے پوچھتے ہیں کہ پریشانی کتنے لوگ کریں گے. نہیں، توجہ دیا. یہ بھی نہیں کہتے کہ پیشخانی کتنے لوگ، ارے صاحب پریشانی کتنے لوگ بڑھائیں گے. نہیں، توجہ چاہتا ہوں، اگر لفظ پہنچ جائے تو دعا دے دیجئے گا. یہ حقیقت ہے، کسی بھی چیز کی زیادتی وہ اس کی عظمت کو بہرحال کم کر دیتی. اللہ نے اگر 17 رکعت نماز ملت مسلمہ پر واجب قرار دیا تو ایک وقت میں نہ مانگا، کئی وقتوں میں اسے بانٹ دیا تاکہ ذہن پہ بار نہ بنے. نہیں، توجہ چاہتا ہوں، کئی وقتوں پہ اسے بانٹ دیا. ظاہر ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی. توجہ دیا. المیہ مجلس کا کیا ہے؟ 5 آدمی میں مجلس شروع ہوتی ہے. ذاکر بیٹھ گیا تو کچھ مجمع اور بڑھ گیا. اچھا، یہ جو لائیو جب سے چلنے لگا تب سے یہ مسئلہ اور پیدا ہو گیا. پہلے تو کچھ لوگ چلے بھی آتے تھے کہ ہو سکتا ہے مولانا مصائب پر آ گئے. اب تو لوگ گھر میں لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں
کہ مولانا مصائب کی طرف مڑ رہے ہیں تو جلدی کرو تاکہ تبرک ہاتھوں سے نہ جانے پائے۔ مجلس شروع ہوتی ہے 5 آدمی میں، تبرک بڑھتا ہے 500 آدمی میں۔ آپ ڈاٹا نکال کر مجھے بتائیے اس میں اصل مجلسی کتنے ہیں اور تبرک والے کتنے ہیں؟ نہیں، اس پہ غور کریے گا۔ یہ تو دربار امام حسین ہے، یہاں جو بھی آتا ہے مولا کسی کو خالی ہاتھ نہیں پلٹاتے۔ تم تبرک کے لیے آئے ہو تو ہم تمہیں تبرک دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ تو جب غدیر کے میدان میں نبی علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے تو میں نے آپ سے پوچھا اور آپ نے یہ جواب دیا کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کا یہ پہلا اجتماع ہے جہاں اصحاب پیغمبر 1.25 لاکھ ہے۔ بعد میں مجمع کہیں بھی 40 لاکھ کا ہو جائے یا 2.5 کروڑ کا ہو جائے، عام مجمع ہوگا، اصحاب پیغمبر نہ ہوں گے۔ میں بہت توجہ چاہتا ہوں۔ یہ پہلا اجتماع اس کائنات کا بڑا مقدس اجتماع، جس میں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سوزخانی نہیں ہوئی، پیشخانی نہیں ہوئی۔ نبی نے ذرا سا تصور بدل کے ہر چیز کا حق ادا کر دیا، اور جو بلال تھا اسے اذان دلوا کے مجمع کو روکا جبکہ نماز کا وقت آیا بھی نہیں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اب یہ غدیر کی پیشخانی کہہ لیجئے، چاہے غدیر کی سوزخانی کہہ لیجئے، یہ ثابت تو ہے، ذکر علی میں یہ ثابت ہے بھئی ایک اس میں افراط و تفریط نہ پیدا ہونے پائے۔ تو 1.25 لاکھ سننے والے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر گھڑی دیکھ لوں، مجھے 27 منٹ منبر پر آئے ہوئے ہو گیا۔ 27 منٹ کی گفتگو کا ماحصل تمہید کو ختم کرتے ہوئے اس ایک لفظ میں اپنے سننے والوں کے حوالے کر دوں کہ جب غدیر کے میدان میں نبی علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے تو سننے والا مجمع 1.25 لاکھ کا تھا۔ 50 برس کے بعد کربلا نے بتایا غدیر سمجھنے والے کتنے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ مجھے بتا 50 برس کے بعد کربلا نے دنیا کو سمجھایا غدیر سننے والے کتنے تھے، اور غدیر جزاک اللہ سمجھنے والے کتنے تھے۔ میں اس بیدار مجمع تک جو میسج آخری میسج کی شکل میں پہنچانا چاہتا ہوں اسے بھی پورا کر پاؤں گا یا نہیں پورا کر پاؤں گا یہ مجھے نہیں معلوم، مگر وقت کے ساتھ خیانت کبھی نہیں کرتا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ابھی تک تو میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تم تقوی الہی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب یہ عجب لہجہ ہے قرآن کا، قرآن نے یا ایھا الذین اسلموا نہیں کہا ہے کہ اے اسلام لانے والو، نہیں، مجھے جو بات پہنچانی تھی میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین اسلموا، اے اسلام لانے والو تم تقوی الہی اختیار کرو۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی پہلے اسلامی دائرے سے ترقی کر کے ایمانی دائرے میں جب آ جاؤ گے تب قرآن تمہیں تقوی کی دعوت دے گا، ورنہ پرجا کے طور پر بغیر کارڈ لیے چاہے آ کے کھا لو، کوئی روکنے والا نہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ پہلے اسلامی دنیا سے ترقی کر کے آگے بڑھو، ایمانی دنیا میں آؤ۔ اب
آج کی مجلس میں یہ پڑھنے کا وقت نہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، آج کے دور میں دنیا کا ہر آدمی پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ اسلام ایک الگ دنیا کا نام ہے اور ایمان ایک الگ دنیا کا نام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور آج کے 50 برس پہلے تو سمجھانا بہت دشوار تھا، آج تو ایران نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ اسلام کہاں ہے اور ایمان کہاں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ غالباً مجھے اچھی طرح نہیں معلوم، مگر میں نے یوٹیوب پر یہ لفظیں دیکھی تھی، لہذا پڑھے دے رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، جب تک کسی آدمی کے اندر اصلاح لینے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا تب تک اسے اصلاح کرنے کا حق حاصل نہیں۔ یہ یاد رکھیے، پہلے اصلاح لینے کا جذبہ پیدا ہو۔ عمران پرتاپ گڑھی نے جو نظم کہی اس میں یوں ہی یہ پیغام نہیں دیا کہ 56 بہنوں کا اکیلا بھائی ایران، نہیں، بہت توجہ چاہتا، 56 بہنوں کا عمران پرتاپ گڑھی، ان کی یہ نظم، ٹھیک ہے، 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ اگر بات پہنچ جائے تو صرف دعا دے دیجئے گا، ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بات کو بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا، مگر یہ بات بہت ضروری ہے کہ قلب نفس نفیس یعنی خود آل محمد نے دین بچایا تھا، آج وہ نہیں ہے تو ان کا تذکرہ شریعت بچائے۔ لس پہنچی میری؟ قلب نفس نفیس، آل محمد نے دین بچایا تھا، نبی نے دین بچایا، نبی کے چاہنے والوں نے دین بچایا۔ بڑی الگ لائن سے یہ مجلس آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ نبی نے دین بچایا، نبی کے گھر والوں نے دین بچایا، نبی کے چاہنے والوں نے دین بچایا۔ مگر اگر آج نبی اور اولاد نبی نہیں ہے تو ان کا تذکرہ ہے جو شریعت بچائے ہے، دین بچائے ہے۔ اسلام ہمارے کردار پہ نہ پھیلے گا، کردار آل محمد سنایا جائے گا تب اسلام ترقی کرے گا۔ پیغمبر کے مقدس اصحاب کا کردار پیش کیا جائے گا تب جا کے اسلام پھیلے گا۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس پر بحث کروں۔ جناب سلمان جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں، انہوں نے 9ویں درجے پر فائز ابوذر کی دعوت کی تو خالی روٹی لا کے رکھ دی۔ آج کے دور میں دنیا کا کوئی میزبان یہ ہمت تو جمع کرے اپنے مہمان کے لیے؟ نہیں، یہ فقرہ تبرکن سن لیجیے۔ دنیا میں آج کوئی میزبان یہ ہمت تو جمع کرے جو جناب سلمان نے پیدا کی۔ جناب ابوذر کی دعوت کی تو خالی روٹی لا کے رکھ دی۔ یہ دونوں پیغمبر کے صحابی ہیں، دونوں کے لیے پیغمبر کے اقوال موجود ہیں کہ ابوذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی عالم اسلام کو جسے صدیق کہنا چاہیے وہ ذات ہے ابوذر کی۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، طرفین کی کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ ابوذر سے زیادہ سچے انسان کا بار اس زمین نے نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ اتنا سچا صحابی ابوذر، سلمان نے ان کی دعوت کی تو خالی روٹی لا کے رکھ دی۔ آگے کی تاریخ آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ مجلسوں کا صدقہ ہے، ورنہ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں قبلہ کو ہٹا دوں یا 2-1 لوگوں کو ہٹا دوں تو کسی نے واقعہ کتاب میں پڑھا نہیں ہے، سب نے مجلسوں میں سنا ہے۔ اور
اس لیے بھی کہ جب آج کے دور میں مطالعہ ذاکرین کے ہاں سے غائب ہو گیا تو عوام کیا مطالعہ کرے گی؟ جناب جب خالی لفظوں کی خطابت سے خطابت کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہو تو کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا ضرورت ہے کتاب پڑھنے کی؟ پروردگار امت مسلمہ کو اسلام کی کتاب پڑھنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ توجہ دے آپ، لا کے خالی روٹی رکھ دی۔ یہ ایک الگ بات ہے، جناب ابو ذر نے بعد میں یہ کہا کہ کاش اس کے ساتھ نمک ہوتا تو دعوت اپنے معراج پر پہنچ جاتی۔ مٹی کا لوٹا گروی رکھا گیا، نمک فراہم کیا گیا۔ سلمان دعوت دے کے خالی روٹی رکھنا کیا مانی؟ شاید سلمان جواب دے کہ میں نے یہ حوصلہ پیدا کر کے پوری امت مسلمہ کو میسج دے دیا کہ غربت کو بنیاد بنا کے دعوت دینے سے فرار نہ کرنا۔ بہت توجہ چاہیے ہے نا، خالی اس توقع میں نہ رہنا کہ دوسرے کے ہاں ہم دعوت کھائیں۔ اللہ نے خالی روٹی عطا فرمائی ہے تو دعوت کا حوصلہ رکھنا یہ سنت سلیمان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب پیغمبر یا اولاد پیغمبر کی ان سیرتوں کا دور حاضر میں بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ دنیا اسلام کو پہچان سکے۔ اصل میں اسلام کی تصویر ہم نے اپنے اعتبار سے بنانی شروع کی۔ میں اپنی ذات کی ایک بات آپ کے حوالے کر دوں تاکہ پورا مجمع میرے بیان کی نوعیت کو سمجھ لے، اور میں یہیں سے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں کہ پوری بات مقدمے کی بھی نہیں پوری ہو پائی تو مجلس کہاں سے پوری ہو پائے گی۔ ایک صاحب نے مجھ سے یہ بات پوچھی، مولانا قیصر عباس صاحب آپ تو منبر پہ بڑی میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں، ہم نے کہا اب گھر کا بستر اس لائق نہیں بچا ہے تو منبر ہی پہ میٹھی میٹھی بات کر لیتے۔ توجہ دیا، کہنے لگے آپ میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں منبر سے، ذرا بتائیے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر ذرا سا۔ آپ اسلام کی تعریف کر دیجئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے معلوم ہے کیا تعریف کی؟ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا اسلام کی تعریف کریے تو میں نے کہا مجھے صبح میں ایک مجلس مل جائے، دوپہر میں ایک مجلس مل جائے، سپہر میں ایک مجلس مل جائے، اور رات میں بھی ایک مجلس مل جائے تو اسی کا نام اسلام ہے۔ حالانکہ جیسے ہی میں نے تعریف شروع کی ہر سننے والا سمجھ گیا کہ یہ اپنے جیب کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات نہیں۔ جبکہ مجلس اسلام سے الگ کوئی شے نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مجلس ہو، تصنع نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، یہ نہ ثابت کرنا ہو کہ جیسا پروگرام ہم کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ توجہ دیا۔ تو جیسے میں نے اسلام کی یہ تعریف کی ہر آدمی سمجھ گیا مولانا اسلام کی بات کم کر رہے ہیں، اپنی بات زیادہ کر رہے ہیں۔ ایک جگہ میں عطر کی دکان پہ چلا گیا عطر ایک شیشی لینے کے لیے، تو پہلے تو جب میں شیشہ کھول کر شو روم کا اندر گیا تو ایک چچا میاں ماشاءاللہ ٹوپی لگائے اسلامی لباس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے۔ کیوں؟ کہ یہ ٹوپی لگا کے شیروانی پہن کے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چندہ مانگنے آئے۔ نہیں توجہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چندہ مانگنے آئے ہیں۔ تو پہلے تو گھبرا گئے،
جب 1 منٹ گزر گیا اور میں نے رسید نہیں نکالی تو ذرا سا وہ مطمئن ہوئے، کہنے لگے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا 1 شیشی عطر دے دیجیے۔ تو اب جو سانس کا بیلنس ان کا تھا بالکل صحیح ہو گیا، ویسے ہی جیسے آج کے دور میں جیسے ہی ایک مجلس میں 2-4 نعرہ لگ جاتا ہے تو ذاکر سمجھ جاتا ہے کہ لفافہ مضبوط ہو گیا، ہماری مجلس چل گئی۔ خطیب کی لفظ تو ہمارے لیے چھوٹی ہوگی، دوسری لفظ مجبوراً پڑھ نہیں سکتے۔ نہیں توجہ دیا، ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ چنانچہ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا 1 شیشی عطر دے دیجئے۔ تو ان کی سانس بالکل صحیح ہو گئی، کہنے لگے آپ ہمارے شہر کے تو نہیں لگ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا 1 شیشی عطر خریدنے کے لیے ID دکھانی پڑے گی، آدھار لے آؤں؟ کہنے لگے نہیں اصل میں ایسا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ پھر کہنے لگے جو ٹوپی آپ لگائے ہیں یہ ہمارے شہر کا کٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ اسلام کٹ، نہیں توجہ دے آپ، یہ اسلام کٹ ہے۔ کہنے لگے اس میں ہمارے شہر میں ایسی ٹوپی بنتی نہیں اور لگائی نہیں جاتی، اس کا الگ طریقہ اور الگ زاویہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا اب اسلام ٹوپی سے پہچانا جائے گا، کردار سے نہ پہچانا جائے گا؟ بات پہنچنی چاہیے۔ تو کہنے لگے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں بنارس میں رہتا ہوں، اعظم گڑھ شیولی کا رہنے والا ہوں، بمبئی ایک کام سے آیا تھا تو میں نے سوچا کہ 1 شیشی عطر خرید لوں۔ کہنے لگے بنارس سے 1 شیشی عطر خریدنے آپ بمبئی آئے؟ آپ یقین کریں AC چل رہا تھا مگر میری گرمی بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ میں کہاں اس دکان میں آ گیا۔ میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے میں بنارس سے 1 شیشی عطر خریدنے آؤں گا؟ کہنے لگے یہی تو مجھے بھی حیرت ہے۔ میں نے کہا میں ایسے آیا تھا 1 شیشی عطر خریدنے آ گیا۔ کہنے لگے ایک چھوٹی سی حضور حدیث سن لیجئے، میں مجلس تمام کر رہا ہوں، حضور ایک چھوٹی سی حدیث سن لیجئے، اسی میں کل مجلس سے قیصر عباس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ حدیث سنانے کے عادی تو تھے سننے کے عادی نہیں تھے، پھنس گئے تھے سالانہ جلسے میں۔ پورا درد میں نے قوم کا آپ کے حوالے کر دیا اس مختصر سی مجلس میں۔ میں نے کہا اچھا چچا اگر آپ سنانا ہی چاہتے ہیں تو ذرا چھوٹی والی سنائیے گا، بڑی والی نہ سنائیے گا۔ کہنے لگے بہت چھوٹی سے سناؤں گا۔ میں نے کہا جلدی شروع کریے، بسم اللہ میں کہہ دیتا ہوں آگے آپ شروع ہو جائیے۔ اب انہوں نے حدیث سنانی شروع کی کہ حضور جب نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو عطر لگاتے تھے، نماز صبح سے پہلے پھر عطر کی تجدید فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، نماز صبح سے پہلے پھر عطر کی تجدید فرماتے تھے، تعقیبات کے سے پہلے پھر عطر لگاتے تھے۔ میں نے کہا آدھی مجھ سے سن لیجئے۔ کہنے لگے آپ کو بھی یاد ہے؟ میں نے کہا کارخانہ میں نے ہی بنایا تھا، آپ کو شاید معلوم نہیں۔ ہائے ہائے، یہ حدیث کا کارخانہ قیصر عباس نے بنایا تھا، میری کمپنی کا مال آپ کے ہاں پہنچا ہے۔ تو مجھے حیرت سے دیکھنے کہنے لگے سنائیے۔ تو میں نے کہا حضور نے ظہر کی نماز کبھی بغیر عطر کے نہیں پڑھی، عصر کی نماز میں پھر عطر لگاتے تھے، مغرب سے پہلے عطر لگاتے تھے، عشاء سے پہلے عطر لگاتے تھے۔ بہت توجہ، نماز شب بغیر عطر کے کبھی نہ پڑھی۔ کہنے لگے آپ کو تو بے لفظ ہی یاد ہے۔ نہیں اب تو میری بات واقعی میرے مجمع تک پہنچ جانی چاہیے۔ آپ کو تو بے لفظ ہی یاد ہے؟ میں نے کہا بالکل بے لفظ ہی یاد ہے۔ کہنے لگے جب آپ کو یہ حدیث باقاعدہ یاد ہے تو اگر 1 شیشی عطر آپ خرید کے لے جائیں گے
تو کتنے دن سیرت پیغمبر پر عمل ہوگا؟ کاش میری بات واقعی میرے مجمع تک پہنچ جاتی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے کہ کم سے کم 1-8 درجن شیشی لے لیجئے، 10-12 شیشی لے لیجئے، تاکہ 1-8 مہینے تو پیغمبر کی سنت پہ عمل ہو سکے۔ میں نے کہا چچا آپ کو آپ کے عطر کی قسم آپ بتائیے صبح سے آپ نے کتنی بار لگایا؟ کہنے لگے اس میں کسٹمر اتنے زیادہ آتے رہے کہ مجھے ایک بار بھی لگانے کا موقع نہ ملا، تو میں نے فوراً حدیث مکمل کر دی ان کے کارخانے والی کہ دکان چلانے کے لیے حدیث سنانا اور ہے، اپنی ذات پر حدیث کا منطبق کرنا اور ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ذرا بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد پر پڑھیں بس۔ میں واقعی اس فقرے پر کچھ نہ پڑھ پایا، یہ میری خطابت کا عیب تھا، ورنہ کچھ باتیں ایمان سے متعلق اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ جس لفظ کو درمیان میں نے رکھا تھا اسی پہ بات کو مکمل کر کے مسائب پر آ جاؤں، تاکہ جو وعدہ میں نے کیا ہے اس کے ساتھ خیانت نہ ہونے پائے۔ کل بنفس نفیس آل محمد نے دین بچایا تھا، آج ان کا تذکرہ ہے جو شریعت بچائے ہے، آج ان کا ذکر ہے جو شریعت بچائے ہے۔ اب اگر یہ طے ہو گیا کہ آج آل محمد کا تذکرہ شریعت بچائے ہے، تو دنیا کے ہر وائس کے اوپر، دنیا کے ہر خطیب کے اوپر، میری لفظیں میرے مجمع تک پہنچنی چاہیے، میں فضائل کی فصلوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں، دنیا کے ہر خطیب کے اوپر، دنیا کے ہر وائس کے اوپر، دنیا کے ہر مقرر پر واجب ہے کہ وہ مباہلہ پڑھتا رہے اور دنیا کو سناتا رہے۔ نہیں واقعی اگر آپ بیدار ہیں تو حاصل مجلس بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مباہلہ آل محمد کی صداقت کے نام پہ نہ پڑھو، اپنا وقار بچانے کے لیے پڑھو، اور عیسائیوں کو بتاؤ کہ تم نے انہیں ہرایا تھا۔ ختم ہو گئی مجلس۔ عیسائیوں کو مباہلہ سنا سنا کے یہ یاد دلاتے رہو کہ ہم نے تمہیں مباہلے میں شکست دی ہے، کل تمہارے بزرگ ہم سے ہار گئے ہیں، لہذا اگر تم نے مباہلہ بند کر دیا تو عیسائیت تم سے بیعت لے لے گی۔ توجہ دے آپ، اگر مباہلہ بند ہو گیا پڑھنا تو عیسائیت بیعت لے لے گی۔ علی کی شجاعت کے نام پہ خیبر نہ پڑھو، اپنا وقار بچانے کے لیے پڑھو۔ نہیں یہ بہت بڑا پیغام میں نے اہل عملوں کے حوالے کر دیا کہ علی کی شجاعت کے نام پہ خیبر نہ پڑھو، اپنا وقار، اسلامی وقار بچانے کے لیے خیبر پڑھو۔ کیوں؟ تم یہودیوں کو بتاتے رہو کہ ہم نے تمہیں خیبر میں ہرایا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ہم نے تمہیں خیبر میں شکست دی ہے۔ اگر تم نے خیبر پڑھنا بند کر دیا تو کہیں عیسائیت تم سے بیعت لے گی، کہیں یہودیت تم سے بیعت لے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ایک اسلامی ملک نے خیبر کو تسبیح کا دانہ بنا لیا تو وہ کل بھی انہیں للکار رہا تھا، آج بھی للکار رہا ہے، اور یہی نہیں اپنے اسلحے کا نام بھی خالی خیبر نہیں الخیبر رکھا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، بس توجہ دے آپ۔ اگر واقعی دنیا نے خیبر پڑھنا بند کر دیا، یہودیت بیعت لے لے گی۔ انہیں بتاتے رہو کہ ہم نے تمہیں شکست دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس قوم کو خیبر میں علم ملا تھا اس نے یہودیوں کو جواب دیا، اور بی بی سی جیسے
دنیا کے سب سے بڑے میڈیا پروجیکٹ کو یہ ماننا پڑا کہ 70 برس کے بعد دنیا میں کوئی ایسا ملک پیدا ہو گیا جس نے یہودیوں کو اسی طرح للکارا جیسے کلالی نے للکارا تھا۔ توجہ دیا، یعنی امریکہ کے قطر میں واقع دوحہ بیس کا ایران کے اپنے اسلحوں کا استعمال کر کے اڑا دینا یہ کوئی معمولی حوصلہ ہے؟ دنیا کے سارے ملک جس ملک سپر پاور طاقت کی طرف رخ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے، اس کے پورے محاذ کو اڑانا یہ علی والوں کا کارنامہ تھا۔ لیکن یہی وہ قوم ہے جو جان تو دے سکتی ہے مگر کبھی اسلام کو بدنام نہیں کر سکتی۔ میں شکر گزار ہوں اگر اتنی بات آپ تک پہنچ گئی تو مصائب مختصر لفظوں میں آپ کے حوالے کر دوں، اس لیے کہ وقت بچ نہیں رہا ہے۔ میں نے اتنا فائدہ بہرحال اٹھا لیا تھا کہ جو وقت میں نے دیا ہے اس میں 2-4 منٹ ہی آگے پیچھے جائے گا، اس سے زیادہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وہ قوم ہے جس نے کل کربلا میں اسلام کو بچایا تھا، مگر وہ الگ دنیا تھی، وہ اسلام تلوار سے نہیں گلے سے بچنا تھا۔ ورنہ اب یہ بھی ایک چیپٹر ہے جس کی طرف جانا نہیں چاہتا کہ اگر حسین جنگ کرنا چاہتے تو دنیا میں کون ایسا بہادر سپاہی ہے جو حسین سے جنگ جیت لیتا؟ نہیں، اب بھی اگر میری لفظ نہ پہنچی ہو تو میں ایک لفظ کو بدل دوں۔ حسین تو شہادت دینے کے لیے آئے تھے، جان دینے کے لیے آئے تھے، جنگ حسین نے نہیں کی، جنگ یزید نے کی۔ ختم ہو گئی مجلس۔ ورنہ اگر حسین جنگ چاہتے تو حسین کو 71 آدمیوں کی ضرورت کربلا میں نہیں تھی، حسین ایک عباس کو لے کر آتے کربلا خیبر بن جاتا۔ ختم ہو گئی مجلس۔ حسین ایک عباس کو لے کر کربلا آتے اور کربلا خیبر بن جاتی، مگر کربلا میں ظاہر ہے گلے درکار تھے، تو فاطمہ کے لال نے آواز دی کہ ایک گلا نہیں 72 گلا کربلا میں لے کے آؤں گا، اور وہ بھی اس 72 گلے میں ایسے ایسے گلے کہ جن کی کمسنی پر ظلم کی دنیا بھی رونے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ اللہ، کربلا سے شام تک جس نے بھی اصغر کا سر دیکھا وہ قاتل کے حق میں یہ کہہ کے بد دعا کرتا نظر آیا، کتنا بڑا ظالم تھا کہ اس ننھے سے بچے پر بھی اسے رحم نہ آیا۔ آج یہ مجلسیں اسی کربلا کی یاد کے طور پر منائی جاتی ہے۔ مہدی آرمی کے جوانوں کو یا ان کے سارے ممبران کو اللہ شہزادی کے صدقے میں سلامت رکھے۔ جو لوگ بھی مجلسوں میں شرکت کرتے آئے ہیں سب کی دلی مرادوں کو بر لائے۔ مالک جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ خصوصاً آنے سے پہلے ایک مومنہ کے لیے مجھ سے کہا گیا، ام رباب غالباً نام بتایا گیا، پروردگار تجھے زہرا کی بیٹیوں کا واسطہ اس مریضہ کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ ہاں رونے والوں، کربلا اگر دل کی گہرائی میں اتر جائے تو مجمع اپنے سر کو دیوار میں دے مارے، ہائے کیسے باغ زہرا اجڑ گیا، ہائے کیسے کربلا میں حسین شہید ہو گئے، ہائے کیسے عباس کے بازو قلم ہو گئے، ہائے کیسے علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کا پھل لگ گیا۔ ہاں اے میرے مالک، میں مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں،
میری زبان کو اثر دے دے پروردگار، تاکہ میری لفظوں کو سن کر مصائب کی اس مجمع کی آنکھوں میں چند قطرے آنسو آ جائے تو میں یہ سمجھ لوں کہ جنت البقیع کی ملکہ اپنی ٹوٹی ہوئی قبر کو چھوڑ کر اس فرش عزا پر آ گئی ہے۔ اے بی بی، اگر اب تک آپ نہیں آئی ہے تو آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ، یہ عزادار آپ کے سوگوار ہے بی بی، ان کے بچے سلامت رہیں، ان کا گھر سلامت رہے، ان کا کاروبار سلامت رہے۔ اے عزادارو، 3 لفظوں پہ مجلس کو تمام کر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں آج سفر کی 26 تاریخ ہو گئی، اگر دیکھا جائے تو 3 دن یا 4 دن اس مہینے میں اور اس کے بعد 8 دن دوسرے مہینے میں، یعنی اب فاطمہ کا غریب لال 10-12 دنوں کا مہمان ہے۔ اے عزادارو، مجھے نہیں معلوم کہ ایک مہینے 26 دنوں میں آپ نے کیسے زہرا کو ان کے بھرے گھر کا پرسہ پیش کیا ہے۔ آج 2 لفظ مصائب کی مجھ سے بھی سن لیجئے، اس لیے کہ یہ قافلہ زندان شام سے رہا ہو کر کربلا آ چکا ہے، بہن بھائی کا چہلم کرنے آئی ہے۔ ایک لفظ پڑھ دوں، اگر اتر جائے دل کی گہرائیوں میں تو شہزادی رباب کو پرسہ دے لیجئے گا۔ 1 سال کے بعد صحیح، یہ روایت میں اختلاف ہے کہ اسی سال یا 1 سال کے بعد صحیح، مگر زینب بھائی کا چہلم کرنے کربلا آ تو گئی۔ آج تک کسی ذاکر نے نہ پڑھا کہ سکینہ کا چہلم کب منایا گیا۔ ہائے وہ بچی جو قید خانے میں تڑپ تڑپ کے مر گئی، اس کا چہلم نہ ہو پایا۔ جزاک اللہ۔ بس 3 فقرے اور مجلس کو تمام کر دوں گا، مجلس مکمل ہو گئی۔ اے عزادارو، میں نے جو وعدہ کیا تھا کما حقہ سے نبھا دیا۔ اگر بانیان مجلس کے اعتبار سے میں نے کم وقت صرف کیا ہو تو ان سے معذرت ہے، مجمع سے بھی معذرت ہے۔ میں نے 55 منٹ کا وعدہ کیا تھا، اس سرحد پر میں آ چکا ہوں۔ بس ایک فقرہ سن لو۔ یہ قافلہ جب زندان شام میں اسے رہائی کا پیغام ملا، ظلم و استبداد کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، آخر یزید کو حسین کے لال کے قدموں پر جھکنا پڑا۔ یہ جھکنا کہلائے گا کہ ہم نے تمہیں رہا کر دیا، چاہے تم یہاں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ، ظلم کی انتہا ہو گئی تھی۔ اے عزادارو، کبھی وقت ملا تو اس پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ آپ یزید سے کسی شرافت کی توقع نہ رکھیے گا کہ شرافت کے تحت اس نے اس قافلے کو رہا کر دیا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اپنے افادات میں اس کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا کہ شہزادی سکینہ کی شہادت کے بعد شام میں اتنا انقلاب آنے لگا یزید کے خلاف کہ یزید مجبور ہو گیا اس قافلے کو رہا کرنے پر۔ ختم ہو گئی مجلس۔ آخری فقرہ آپ کے حوالے کر دوں۔ اے اولاد والو، حداد بلایا گیا کہ سید سجاد کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کاٹ دو، زنجیروں کو کاٹ دو، بیڑیوں کو کاٹ دو۔ حداد بلایا گیا، حداد آیا، مولا زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ دنیا کے پہلے قیدی ہے کہ جنہیں رہائی کا پیغام ملا ہے مگر ان کے چہرے پر تبسم نہیں آیا، اطمینان نہیں آیا۔ اے اولاد والو، میں کہاں سے وہ لفظیں لا کر آپ کے حوالے کروں؟ حداد زنجیریں کاٹ رہا تھا کہ اس نے سوچا آج ہمارا یہ مولا بہت مطمئن ہو گیا ہوگا کہ ہمیں رہائی کا پیغام مل گیا ہے، شاید آج سید سجاد کے آنسو رک گئے ہوں۔
یہ خیال پیدا ہوا اور اس نے مولا کے چہرے کی طرف دیکھا تو عجب منظر پایا، مولا کی آنکھوں سے سمندر روا تھا آنسوؤں کا۔ اس نے واقعی اپنے ہاتھ کو روکا، ہاتھ کو جوڑا، مولا کیا زنجیروں کے کاٹنے میں بڑی اذیت ہو رہی ہے؟ مولا کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ مولا نے کہا نہیں تو زنجیریں کاٹ لے۔ کہا نہیں مولا پہلے بتائیے کہ آپ اس طرح سے کیوں بلک بلک کے رو رہے ہیں؟ تب چوتھے امام نے اس درد کا اظہار کر دیا، اے بھائی اس رہائی کا کیا فائدہ؟ کہا آقا کیوں؟ کہا جس سکینہ کے دل میں سب سے زیادہ وطن جانے کی تمنا تھی، جب وہی سکینہ زندان میں مر گئی، وطن جانا سکینہ کو میسر نہ ہو پایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم بحق الزہراء بیہا وبالہا وبنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ، ان کی ذریت طاہرہ کا ہم سب کو اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے میرے کریم مالک ہماری اس مختصر مگر اہم ترین عبادت کو شرف قبولیت سے مالا مال کر دے۔ پروردگار جنت البقیع کی تعمیر کا انتظام غیب سے کر دے۔ اے میرے کریم مالک میرے رحیم پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود کر دے۔ مالک اس مجلس کو ہماری حیات کی آخری مجلس نہ قرار دینا، یہ موقع ہمیں پھر ملے کہ شہزادی فاطمہ کو ان کے لٹے ہوئے گھر کا پرسہ ہم پیش کر سکیں۔ مالک یہ دنیا ظلم و جور سے بھر گئی، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ ماتم حسن۔